سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اور میرا رب بڑا کریم رب ہے، بہت ہی غفور الرحیم رب ہے۔ اپنی مخلوقات پر وہ بڑا مہربان ہے، اور خصوصاً امت مسلمہ کو تو اس نے خیر امت یعنی خیر والی امت کہا ہے۔ بڑا مہربان ہے۔ مہربانی کی عظمتوں کی انتہا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب نبی، جس سے وہ خود محبت کرتا ہے، وہ عطا فرمایا۔ قرآن جیسی عظمتوں والی کتاب عطا فرمائی۔ بڑا کریم رب ہے، در حقیقت انسانوں پر مہربان ہے اور چاہتا ہے کہ انسان فلاح پائیں، ترقی پائیں، اور جب اس کی بارگاہ میں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے، مہربانی فرمائے اس پر۔ اللہ چاہتا ہے مہربانی کرنا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ چلیں اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی ڈگری کے لیے یا کسی بھی ایجوکیشن کے نصاب کے لیے، کسی بھی کورس کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہو، تو ہر تعلیم کا یہ معیار ہے کہ اس کا اینڈ پر ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، ان سے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کروایا جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ پروجیکٹ کر کے لاؤ، یہ جناب مضمون لکھ کر لاؤ، یہ سبمیشن کرو اپنے جتنا بھی تم نے کام کیا ہوا ہے اس کی۔ نارملی کیا ہوتا ہے، نارملی عام فہم سی یہ بات ہے کہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پہلے نہیں بتایا جاتا، یا اس طرح کہہ لیں، میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں، بھی انڈیا پاکستان میں تو یہی سسٹم اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ کویسچنئر جو ہے وہ عین ٹائم پر جب بچے ایگزامینیشن ہال میں آ جاتے ہیں تو کویسچنئر اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ لو بھی بچے، یہ کویسچن ہے، اس کے تم نے آنسر کرنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کورٹ میں، اس کی بارگاہ میں تو کویسچنئر ہی کوئی نہیں ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ کویسچن تو اس نے پہلے ہی ڈسکلوز کر دیے کہ جاؤ بھئی یہ کویسچن ہے، اس کی تیاری کر کے آنا، کچھ نہیں چھپایا، بتا دیا اسٹوڈنٹس کو بھئی یہ کویسچن ہے، پوچھو کہ اس کی تیاری کر کے آؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تیاری جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنا یا رٹا لگانا نہیں ہے، یا کوئی اسائنمنٹ تیار کر کے، کوئی پروجیکٹ تیار کر کے سبمٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف پریکٹس کرتے رہنا ہے۔ بھئی نماز ہے، پریکٹس کرنے والی ہے، اس میں یاد کرنے والا تو کچھ نہیں، اس میں رٹا لگانے والا تو کچھ نہیں ہے۔ نماز پریکٹس ہے، یہ قرآن پریکٹس ہے، بھئی پڑھ لیا، ابھی سارا یاد کر لیا، ہاں جی کر لیا جی، چلو اب اس کی پریکٹس کرو، ساری زندگی پڑھتے رہو۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام پریکٹیکل دین ہے، عمل کرنے کا نام ہے، اور جو یہ پریکٹس کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کویسچنئر یہ اوپن کر دیا تو پھر یہ ٹیسٹ کیسا ہے، پھر یہ امتحان کیسا ہے؟ در حقیقت رب چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخش دے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بھئی تیری کوئی ادا پسند آ گئی، رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، ٹھیک ہے، تیری بخشش ہو گئی۔ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی گئے دنیا سے، ٹھیک ہے، تیری بخشش ہو گئی۔ بھئی تو نے ایک مبرور حج کر لیا،
ایسے ہے اب تو جیسے تو پہلے دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا بغیر گناہوں کے، معصوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھیں کتنے بہانے دیتا ہے انسانوں کو کہ ہاں بھئی اب بھی توبہ کر لو، نادم ہو جاؤ، توبہ کر لو، اس کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، وہ سارے گناہ دھو دے گا۔ حج میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ جو میدان عرفات ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا عبادت ہے وہاں پہ؟ دو عبادتیں ہیں، ایک رو گڑ گڑاؤ اور دوسرا دعائیں مانگو۔ لو، وہاں پہ اور کچھ بھی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ میدان عرفات حج کے موقع پر حج والے دن دو کام کرنے کا حکم ہے۔ چلو بھائی، ایک تو رونا ہے، گڑ گڑانا ہے اس کی بارگاہ میں، اور دوسرا دعائیں مانگنی ہے۔ بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا مانگو، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ دعائیں مانگو، استغفار کرو، میں بخشنے والا ہوں، غفور الرحیم پاؤ گے تم، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ اچھا، میرے تھوڑے سے دیے ہوئے پر تم راضی ہو جاؤ، میں تمہارے تھوڑے سے عملوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جہنمیوں کی بات آئی تو کہا ہے محبوب جائیں جس جس کو آپ پہچانتے ہیں اس کو نکال لائیں۔ اے محبوب جائیں جس کے سینے میں 1 دینار کے برابر بھی اگر ایمان موجود ہے اسے بھی نکال لائیں۔ آدھا دینار، پھر کہا نہیں رتی کیا کہتے ہیں خسخاس کے دانے کی جتنا بھی کسی کے اندر ایمان ہے نکال لائیں۔ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کہا اچھا جہنم میں جب سب چلے جائیں گے تو میں اس میں اپنی پنڈلی ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پنڈلیوں سے پاک ہے، جسم سے، چہرے مورے سے پاک ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی پنڈلی ڈال دوں گا۔ اگر وہ جہنم میں اپنی پنڈلی ڈال دے گا تو پھر آگ تو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا میں ایسے کر کے جہنم سے نا ہاتھ بھر کے انسانوں کو نکال لوں گا، ہاتھ ڈالوں گا، جتنے میرے ہاتھ میں آگے سارے نکالوں گا۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، اور اگر وہ اپنی شان کے لائق اس میں ہاتھ ڈالتا ہے اپنا تو اللہ کے ہاتھ سے کون بچ سکتا ہے؟ سارے ہی آ جائیں گے پھر اس میں۔ بہانے ڈھونڈتا ہے، بڑا کریم رب ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آپ کو اس نے خود ہی دیا، خود ہی دیا ہے، خود ہی عطا کیا۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے جیب میں ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کی کسٹڈی میں ہے، قبضے میں ہے، وہ سارا کا سارا اس کا دیا ہوا ہے۔ پھر بھی کہتا ہے اقرض اللہ قرضا حسنا واقیم الصلاۃ، 29واں سپارہ سورہ مزمل کی آخری آیات میں سے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرض حسنا دو، مجھے قرض دو کہ میں حسنا کر کے لوٹانے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری راہ میں خرچ کرو کہ میں 10 دنیا 70 آخرت اجر دوں گا۔ خود ہی تو دیا ہوا ہے اللہ پاک، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کہتا ہے مجھے ایک بار اللہ کہہ کے پکارو، میں 10 بار یا ابدی کہہ کے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اکیلے میں یاد کر، میں تجھے اکیلے میں یاد کروں گا۔ تو مجمع میں یاد کر، میں اس سے بہتر مجمع سجا کر ان میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو میری طرف 1 قدم آ، میں 10 قدم آؤں گا۔ تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ 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 تبارک و تعالی بڑا کریم رب ہے، اور اپنے بندوں سے، اپنے انسانوں سے، اپنی مخلوق سے، بالخصوص انسان سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ پھر اپنی محبت کی تشبیہ دی تو فرمایا میں ایک ماں جتنا تمہیں پیار کرتی نا، میں اسے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ہائے اللہ اللہ۔ میں اگلے دن بھی ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ اگر روز محشر اللہ تبارک و تعالی یہ اختیار، یہ حق میری ماں کو عطا فرما دے، میری والدہ کو عطا فرما دے کہ تم فیصلہ کرو کہ یہ تمہارا بیٹا جو منصور احمد ہے، صوفی منصور احمد ہے، یہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں اس کو بھیجو گی، اللہ یہ اختیار میری والدہ کو دے دے، تو آپ بتائیں ایمانداری سے میری والدہ
میرے حق میں کیا فیصلہ فرمائیں گی؟ جہنم بھیجیں گی مجھے یا جنت عطا کریں گی؟ اختیار جو دے دیا رب تعالیٰ نے، یقیناً جنت میں بھیجیں گی، یقیناً مجھے جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گی۔ تو ایک ماں جو مجھے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ مجھے جنت کا پروانہ ہی دے گی، تو جو 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے بھیجے گا؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم رب ہے۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوٹ تحریر فرمایا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوٹ تحریر فرمایا، ایک عبارت لکھی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ رب تعالیٰ نے سے اس کے محبوب نبی نے پوچھا، یا رب العزت وہ تحریر کیا ہے؟ فرمایا وہ تحریر یہ ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا کریم رب ہے، کتنا غفور الرحیم رب ہے آپ کا اور میرا۔ بخشنا چاہتا ہے ہمیں، معاف کرنا چاہتا ہے، ہمیں جنت عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں دنیا جہان کی، دنیا و آخرت کی خوشیاں دینا چاہتا ہے۔ پھر کتنی بڑی کم ظرفی ہے کہ ہم وہ جنت بھی حاصل نہ کر سکے، ہم اس کی رضا بھی حاصل نہ کر سکے، اس کی محبت بھی نہ حاصل کر سکے، اس کی بخشش بھی نہ پا سکے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی ہمیں اس کو راضی کرنا چاہیے۔ بھئی کسی کی بھی رضا حاصل کرنا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ بھئی جو وہ پسند کرتا ہے وہ کرو، جو وہ ناپسند کرتا ہے وہ نہ کرو۔ جو اس نے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو، جس کے کرنے سے اس نے منع کیا ہے وہ نہ کرو۔ سمپل از دیٹ۔ محبت کرو اس سے، محبت سے اسے یاد کرو، اسے پکارو، اس کے نام پر صدقہ کرو، خیرات کرو، سخاوت کرو، جو اس نے دے رکھا ہے اس کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی سخاوت ہے، وہ بھی خیرات ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے سگے بہن بھائی اگر کوئی کمزور ہو اس پر خرچ کریں۔ اگر خود آپ غریب ہیں، کمزور ہیں، تھوڑے مالی اعتبار سے تنگ ہیں، تو جو بھی کمائی اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے اپنے بیوی بچوں میں اس نیت سے بیٹھ کے کھا جو یہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے آج لے کے آیا ہوں کھانا، وہ بھی سخاوت ہے، وہ بھی اس کی راہ میں آپ نے خرچ کیا۔ اس کے ایک دلیل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اصحابی تشریف فرما تھے، تو کوئی ساتھی کھجوریں لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت، غریبوں میں تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے اس صحابی کو کہا کہ بھئی جاؤ بھئی، جو بھی تمہیں باہر کو مستحق نظر آئے یہ کھجوریں اس میں جا کے بانٹ دو، ہوگی تھوڑی بہت جتنی بھی تھی۔ تو اس نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے سے زیادہ غریب تو کوئی نظر نہیں آتا، میں بھی بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے بھی گھر بھوکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ کھجوریں اپنے ہی گھر لے جاؤ، جاؤ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کے کھاؤ۔ تو اس طرح اگر آپ اپنے مال کو اپنے ہی گھر والوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں بیٹھ کر کھائیں گے نیک نیتی کے ساتھ، اگر آپ کے حالات اچھے نہیں تو اپنا مال خود بھی کھائیں گے، تب بھی یہ بہت بڑا صدقہ خیرات ہے، یہ سخاوت ہے۔ کیوں؟ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا آپ نے وہی اس کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، پکاریں اس کی بارگاہ میں، بار بار پکاریں۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کی عظمتوں کی، اس کی شان کی بڑھائی کریں، اس کے محبوب کی تعریف کریں، اس کے پسندیدہ جو ولی ٹھہرے، جو صالح بندے ٹھہرے ان کی صحبت و سنگت اختیار کریں۔
अल्लाह पसंद फरमाता है। क़याम करने वालों के साथ क़याम करें, रुकू करने के वालों के साथ झुका करें, अल्लाह पसंद फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद ही कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को मगर अपनी इबादत के लिए। तो भाई हम फिर किसको प्लीज कर रहे हैं, हम किसकी रजा ढूंढ रहे हैं, जबकि अल्लाह ने जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा पैदा करने वाला है, वो तो फरमाता है मैंने इसे किसी और काम के लिए नहीं पैदा किया, मैंने तो इसको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह 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 बड़ा करीम है, बहुत गफूर रहीम है, लिहाजा उसकी रजा, उसकी मोहब्बत, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोशा रहें, हर वक्त तैयार रहें, हर वक्त इस कोशिश में हूं कि मेरा रब मुझ पर राजी हो जाए। अपने काम पर जाएं, जॉब पर गए हैं, मालिक को, अपने बॉस को खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए मेहनत से काम करें, नेक नियति से काम करें, खूब मेहनत करें अल्लाह की रजा के लिए कि यार मेरा अल्लाह मुझ पर राजी होगा कि मैं अपना रिज्क हलाल करके खा रहा हूं, मेहनत करके कमा रहा हूं, मेरा अल्लाह मुझ पर राजी होगा। तो यकीन करें वो जो जॉब है ना, वो जो काम आप करते हैं, वो भी इबादत बन जाएगा। तिजारत करें तो मेहनत से, नेक नियति से, खुलूस नियत से, सच्चाई की बुनियादों पर कारोबार करें, तिजारत करें, बिजनेस करें, दुकानदारी अपनी चलाएं अल्लाह की रजा के लिए। दुकान पर, अपने बिजनेस पर, अपने ऑफिस में बैठना आपके लिए इबादत बन जाएगा। बीवी बच्चों पर खर्च करें तो इस नीयत के साथ कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, इबादत बन जाएगा। इसी तरह अपने माँ बाप पर खर्च करें तो अल्लाह की रजा के लिए, इसलिए नहीं कि मैं अपने माँ बाप पर कोई एहसान कर रहा हूं, या नहीं नहीं ये मेरे माँ बाप का मुझ पर बड़ा एहसान है, मैं ये एहसान उतार रहा हूं इनके, नहीं नहीं, अल्लाह की रजा के लिए। किसी से मोहब्बत भी करें तो अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशी के लिए, और अगर किसी से दुश्मनी भी करें तो अल्लाह वास्ते कि ये अल्लाह का दुश्मन है, ये मेरा भी दुश्मन है। जब आप अल्लाह की रजा के लिए हर काम करेंगे, उसकी रजा, उसकी खुशी ढूंढने के लिए हर काम करेंगे, तो फिर आपका मनसब, आपकी वलायत, आपका आपके दर्जात को कोई नहीं पहुंच सकता। बड़ा करम वाला मामला। एक आखिरी मिसाल रवायात से जो बुजुर्गों की मिलती है, औलिया उज़्ज़ाम की रवायात में से ये बात मिलती है, वो आपको सुना देता हूं। कोई अल्लाह वाले थे, दरिया के पास उनका डेरा था, आस्ताना था, लोग आते, उनको वो अल्लाह की, उसके महबूब की बात बताते, वो परेशान हाल आता उसके लिए दुआ करते, और जो किसी मुसीबत में फंसा हुआ आता, जहां तक हो सकता उसकी मदद करते। पता चला कि वो दरिया के दूसरी तरफ एक और अल्लाह का वली आया, उसने भी आके वहां पे डेरे लगा लिए, उसने भी वहां आस्ताना खोल लिया। उसके भी बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे उसके मोतकिद उसके डेरे, उसके आस्ताने पर भी आते हैं। तो एक दिन एक सालक ने उस अल्लाह के वली अपने मुर्शद से पूछा कि हुजूर अगर आप इजाज़त फरमाए तो वो दरिया के पार मैंने सुना है कोई अल्लाह का वली आया है, तो अगर इजाज़त फरमाए तो मैं उसकी ज़ियारत कर रहा हूँ। मुर्शद पाक ने उसे कहा हाँ हाँ भाई बिल्कुल जाओ और मेरा भी सलाम अर्ज करना उनको। वो चल पड़ा, जाने लगा, तो बाद में ख्याल आया कि ओहो दरिया पार जाना है तो मेरे पास तो कश्ती वाले को देने के लिए पैसे भी नहीं है। पहले वक्तों में ऐसे ही होता था। और फिर कश्ती भी बड़ी दूर से जाकर मिलनी थी जो दरिया पार कराती, और वो सुबह को जाती शाम को आती, बस एक ही चक्कर। तो वो वापस अपने मुर्शद पाक की बारगाह में हाजिर हुआ तो कहा या हजरत वो कश्ती वाले को देने के लिए पैसे कोई नहीं मेरे पास, और वो है भी बड़ी दूर। आपने फरमाया नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, जाओ दरिया पे जाओ और जाके दरिया से कहना कि भी दरिया दरिया रास्ता दे दो भाई उस अल्लाह के वली के नाम पर जो अपनी बीवी के पास कभी नहीं गया। चला गया, तो जबजुब में तो आया लेकिन चला गया, जाकर दरिया पे ऐसे ही कहा, दरिया खुल गया, रास्ता मिल गया।
یہ اس ولی کی کرامت تھی. چلا گیا, دریا پار گیا, جا کے اس ولی کو ملا, سلام عرض کیا, بتایا کہ جی میرے مرشدوں نے بھی سلام بھیجا ہے. انہوں نے بڑی عزت کی, بٹھایا, اپنے مریدین سے, مصاحبین سے کہا چلو بھی چلو لنگر لاؤ بھائی, کھانے پینے کی چیزیں لاؤ بھائی, مہمان آئے ہیں. خدمت کی, ان کو لنگر پانی کھلایا, خود بھی ساتھ بیٹھے, کھایا پیا. جب دوپہر ڈھلنے لگی تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہاں بھی اب آپ کو رخصت ہے, آپ جائیں, پھر شام ہو جائے گی, دریا پار بھی کرنا ہے آپ نے. اس نے کہا جی حضور, پر ایک آخری سوال یہ ہے کہ میرے پاس کشتی والے کو دینے کے پیسے نہیں ہیں, اور کشتی بہت دور سے جا کے ملتی ہے, تو دریا پہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں کوئی بات نہیں, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, جا کے دریا پہ آواز دینا, کہنا دریا دریا بھی رستہ دے دو اس ولی کے نام پر جس نے کبھی اناج کا دانہ نہیں چکھا. یہ ولیوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں نا, یہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں. جو عقل و دانش سے باہر نکل جائے نا, یہ وہی تو کرامت ہوتی ہے. کرامت کہتے ہیں اس کو. نبیوں سے جب ہوتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں جو عقل و شعور میں نہیں آتے, اور ولیوں سے جب ہوتی ہیں تو پھر کرامتیں ہوتی ہیں جو عقل و شعور میں نہیں آتی. وہ بڑا تذبذب کا شکار ہوا, لیکن چلا گیا. اسے پتا تھا کہ فقیر نے کہا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی. وہ چلا گیا, دریا پہ جا کے آواز دی, دریا نے رستہ دے دیا, کھل گیا, گزر گیا. دوسری طرف پہنچا, مرشدوں کی جا کے زیارت کی, عرض کی, بتایا کہ جی انہوں نے سلام کا جواب سلام بھیجا ہے. بڑے خوش ہو رہے تھے, خدمت کی, کھلایا پلایا. بات آئی گئی ہوگی, ایک دو دن گزرے تو وہ مرید بڑا عجیب ششوپنج میں تھا, تذبذب میں تھا, حیران و پریشان تھا. مرشدوں نے پوچھ لیا ہاں بھائی کیا بات ہے بھائی, تم جب سے آئے ہو کچھ تم کمفرٹیبل نہیں ہو, سکون میں نہیں ہو, کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تمہیں, کیا ہے بتاؤ. انہوں نے کہا حضور ساری باتیں ٹھیک ہیں, مجھے آپ کی وہ بات نہیں سمجھ آئی. میں کہا جی کون سی والی بات؟ بھئی وہ آپ نے کہا کہ دریا پہ جا کے بولو کہ جو اپنی بیوی کے پاس کبھی نہیں گیا. تو حضور with all due respect, آپ کے تو ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہے, اور آپ نے یہ کہا. میں سمجھتا ہوں آپ نے سچ کہا. کیوں؟ آپ کی سچائی کی, صداقت کی دلیل تو دریا بن گیا نا, اس نے رستہ دے دیا. آپ یقیناً سچے ہیں اپنے قول میں, لیکن پھر بھی آپ کے بچے ہیں, فیملی ہے, میں تو نہیں سمجھ پایا. انہوں نے فرمایا ہاں بھئی ہاں, سن لو, میں کبھی خواہش نفس کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا, میں اللہ کی رضا کے لیے گیا. جی حضور. فوراً آج تائب ہو گیا. کہنے لگا جی اسی طرح اس ولی کی مجھے بات سمجھ نہیں آئی. حضور جب میں گیا تو انہوں نے لنگر پانی منگایا, میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے لنگر کھایا پیا, سب کچھ کیا. تو جب واپس آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی دریا پہ جا کے کہنا کہ اس ولی کے صدقے رستہ دے دو بھائی, جس نے کبھی اناج کا دانہ نہیں چکھا, حالانکہ انہوں نے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. تو یہ کیا حکمت تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں وہ ولی بھی سچا ہے, اس نے کبھی اناج کا دانہ نہیں چکھا اپنی خواہش نفس کی خاطر, اپنی چاہت کی خاطر کبھی نہیں چکھا. اس نے جب بھی کھایا اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے کھایا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا ہوں, اس کا اناج ہے اس نے دیا ہوا ہے, اس کی رضا کے لیے کھا رہا ہوں. ذرا اندازہ کریں کہ لوگ اتنی سینسٹیو باتیں بھی اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرتے ہیں. بھئی میں صدقہ دوں, میں سمجھ آتا بھئی کیوں دے رہے ہو؟ ہاں بھی اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں. بھئی حج کر رہے ہو, بھئی کیوں کر رہے ہو حج؟ کہتا ہے جی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. بات سمجھ آتی ہے. لیکن اتنی سینسٹیو باتیں, اتنی معمولی باتیں, یا اتنی غیر ضروری جس میں اللہ کی رضا کا ہم سوچتے بھی نہیں, تصور بھی نہیں کرتے, اللہ کے ولی اتنی چھوٹی چھوٹی بات, چھوٹا چھوٹا عمل بھی اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے کرتے ہیں. کسی نے زیادتی کی, آپ نے معاف کر دیا, یہ کہہ کے معاف کر دیں کہ بھئی اللہ کی رضا کے لیے میں نے اسے معاف کیا. کسی کو کوئی تحفہ دیا تو یہ سوچ کے نہیں کہ یہ خوش ہوگا, یہ سوچے بڑا پیمانہ, بڑا معیار کہ میں اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اس کو دے رہا ہوں, کہ یہ خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا میرا. کسی ایون مرشد کی, اپنے شیخ کی خدمت کریں, ادب کریں, اس لیے نہیں کہ یہ میرا شیخ ہے,
इसलिए कि ये अल्लाह का बंदा है, मैं अल्लाह की रजा और खुशी के लिए उसके बंदे की इज्जत कर रहा हूँ, उसका अदब कर रहा हूँ, उससे मोहब्बत कर रहा हूँ, उसकी खिदमत कर रहा हूँ, उसे तोहफे तोहाइफ दे रहा हूँ अल्लाह की रजा और खुशी के लिए, क्योंकि ये अल्लाह का बंदा है। अपने पेरेंट्स की, वालिदैन की, अल्लाह की रजा और खुशी। जब आप हर काम में अल्लाह की रजा और उसकी खुशी ढूंढेंगे तो आपके हर काम में अल्लाह आपकी रजा, आपकी खुशी देखेगा कि कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी दुआ है, कौन सा इसका ऐसा अमल है, कौन सी ऐसी मेहनत है जिसका मैं अजर सवाब इसकी खुशी की खातिर, इसकी रजा की खातिर, इसकी चाहत के मुताबिक दे दूं। अल्लाह पाक आपको और मुझे, हम सबको उसकी रजा और मंशा और चाहत ढूंढने की तौफीक दे। किसी बुजुर्ग ने बहुत खूब लिखा है, रवायात में है ये बात, कुछ लोग इसे हदीस भी समझते हैं लेकिन रवायात में, मेरा मुताला ये है कि ये रवायात में, हदीस मुबारक नहीं, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तू वो कर जो मेरी चाहत है और मैं तुझे वो दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तू वो करेगा जो तेरी चाहत है तो मैं उसमें तुझे खपा दूंगा, थका दूंगा जो तेरी चाहत है, फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। इसलिए ना जी, हमें हर चीज में अल्लाह की रजा और खुशी ढूंढनी है, और जो भी काम करें, जो भी अमल करें, उसकी रजा और खुशी के लिए करें, और उसको आप गफूरुर रहीम पाएंगे, उसको आप माफ करने वाला पाएंगे। अल्लाह अताओं की बारिश करना चाहता है, खुदारा मतवज्जो तो हो, उससे तलब तो करें, उससे मांगें तो सही। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की हर चीज, हर खुशी, हर नेमत अल्लाह पाक आप पर खोल देगा, आपके पास होगी। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्ली अला या रब्बुल जलाल मालिकुल कुद्दूस। तो बड़ा करीम रब है अल्लाह, तो गफूरुर रहीम भी है, माफ करने वाला भी है, बल्कि सबसे बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह, हम अपनी गलतियों, खताओं, कोताहियों, सुस्तियों, बेअदबियों से शर्मिंदा हैं। हम अपने सगीरा कबीरा गुनाहों पर नादिम हैं, तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा लें। हमारी गलतियां खताएं माफ कर दे, कोताहियां, सुस्तियां, बेअदबियां माफ कर दे, हमारी लग़ज़िशें माफ कर दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह बख्श दे। अल्लाह, तेरे महबूब के सदके वसीले से हम रजू करते हैं, अल्लाह हमें माफ़ी आम फरमा दे। अल्लाह, हमें हदायत वाला बना दे, नेकोकार बना दे, नमाज कायम करने वाला बना दे, जिक्र अज़कार करने वाला बना दे, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला बना दे। अल्लाह, जैसा तू चाहता है हमें वैसा बना दे। बुराइयों से, गंदगियों से, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, अपना फ़क्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह, अपना नूरे मार्फत अता फरमा जो हमारे क़ुलूब इज़हाम को रोशन कर दे, हमारे क़ुलूब इज़हाम को रोशन और मुनव्वर कर दे। अल्लाह, जो हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाकीज़ा व मुनज़्ज़ा कर दे। अल्लाह, हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ के शर से तेरी पनाह मांगते हैं। अल्लाह, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। अल्लाह, हम सब पर, हमारे वालिदैन पर, हमारी औलाद व नस्लों पर अपना करम अता फरमा। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज़ों से खलासी अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा, जिनके आबाओ अजदाद, मशाइख, असातिज़ा में से, बुजुर्गों में से, वालिदैन में से कोई चला गया है दुनिया से, या अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हम सब को दीन इस्लाम पर इस्तकामत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब हमारा वक्त आए दुनिया से जाने का तो कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना।
अल्लाह हम पर अपना खास करम अता फरमा, हमें भी, हमारी औलादों को भी, हमारे साथियों को भी, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले, अपनी रज़ा के लिए हमें कबूल फरमा ले, अपने महबूब की मोहब्बत और इश्क के लिए हमें कबूल फरमा ले। अल्लाह हम तेरे पसंदीदा दीन और तेरे महबूब के मिशन की खिदमत करना चाहते हैं, हमसे दीन का काम ले ले। जहाँ जहाँ भी मेरे साथी बैठे हैं, आबाद हैं, वहाँ वहाँ इनसे दीन का काम ले ले। या अल्लाह बच्चे बच्चियों के नसीब, जोड़ और मुकद्दर अच्छे फरमा। जो जिस किसी को कोई कोर्ट कचहरी का, कोई इमिग्रेशन का मामला है, अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद अता फरमा। या अल्लाह हम सबको हलाल और तैयब रिज़्क़ अता फरमा, वाफर रिज़्क़ अता फरमा, बेपनाह रिज़्क़ अता फरमा, रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, खैर कसीर और रिज़्क़ कसीर अता फरमा। अल्लाह जो हमारे मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन हैं, उनके दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात हैं उन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा अता फरमा। जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या रब्बुल आलमीन, जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा, आपके खानवादों की खैर फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिज़री अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला को, उनका फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। अल्लाह जो भी साथी हाथ उठाए बैठे हैं, आमीन कह रहे हैं, इनके दिलों में जो भी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक ज़रूरतें हैं, अपने खजाना गैब से पूरी फरमा दे। अल्लाह अपने करम से पूरी फरमा दे। जो कोई परेशान है, दुखी है, या अल्लाह उनके दुखों पर मरहम का मदावा फरमा दे। या अल्लाह उनको तस्कीन अता फरमा, उनको सुकून अता फरमा। हम सबको जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, कल्बी दायमी सुकून अता फरमा, इत्मीनान अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, हमारे घरों में खुशहालियाँ अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा। कुल उम्मत मुसलमा की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा, बिलखसूस उम्मत मुसलमा और बिलअमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह अपना रहम करम अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जिन्होंने भी हमें दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। जहाँ जहाँ दीन हक की खिदमत की जा रही है, अल्लाह उनकी खिदमात को कबूल फरमाते हुए दुनिया व आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा। या अल्लाह हमें भी अमल करने वाला एक सच्चा सुच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना, आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। आप सबको आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो जी। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की खुशियाँ अता फरमाए, सदा इस्तकामत दे जी, कायम दायम रखे। आइंदा महफिल के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।